ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن خير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وسيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، کل 21 اپریل دا دن سی اور 21 اپریل 1938 سارے مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ دی برسی سی۔ علامہ اقبال نے سانو پاکستان دا خواب دیتا اور پاکستان دے وہ مفکر کہلائے، اور اس کو ذرا پہلے یوم البدر 17 رمضان المبارک جنوں اسی یوم الفرقان دے نام دے نال بھی یاد کرتے ہیں، وہ دن بھی سی، یعنی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ دی برسی اور اس کو پہلے یوم البدر یوم الفرقان۔ یہ یوم البدر آخر غزوہ بدر دے وچ جڑا مارکا حق و باطل برپا ہویا سی، وہ ایک بڑا خاص پیغام رکھتا ہے، اور تاریخ انسانیت دے وچ مسلم امہ دی تاریخ وچ بھی ایک بہت خاص اے واقعہ، اے غزوہ اہمیت دا حامل ہے۔ ایک طرف بغیر سامان دے، بغیر وسائل دے ایک کریکٹر والے مضبوط لوگ سن، جنہ دی مثال اس دنیا دے اتے مل ہی نہیں سکتی، اور جنہ دی کمانڈ، جنہ دی سپہ سالاری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانہ دے سردار او فرما رہے سن، اور دوسری طرف تمام وسائل دے نال مالا مال، جویں اج دے دور دے وچ امریکہ سپر پاور، اس دور دے عرب دے لوگ سپر پاور، مضبوط کمانڈر انہاں دی سائٹ تے بھی سن، جنگجو سن، اسلحہ سی 3 گنا زیادہ اسلحہ، اور انہاں کولوں تمام وسائل موجود سن، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دن فتح کنہ لوگاں نو دیتی۔ یہ ایک بڑی سوچن دی گل ہے، اس کے باوجود اس دن اللہ تعالیٰ نے فتح انہاں لوگاں نو دیتی جنہ دا کردار بلند سی، جنہ دے اللہ دے اتے بھروسہ سی، اللہ دے اتے بھروسہ، اور دوجی طرف مال و اسباب دے اتے بھروسہ سی۔ یہ فرق ہے۔
جدوں تسی صرف اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ کردے ہو، انہاں دے نال کی سی؟ انہاں دے نال اللہ اور اللہ دے رسول سن، اللہ تے اعتماد سی، اللہ دے رسول دے اتے یقین سی۔ اور دوسری طرف دنیاوی معاملات دے اتے، ٹیکنالوجی دے اتے سارا بھروسہ ہی انہاں چیزاں دے سی۔ اسے واسطے مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے فرمایا، نور خدا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حالت پہ خندہ زن۔ خندہ زن ہوندے مسکرانا، تنزیہ مسکرانا، حیران ہونا کہ اللہ دا نور، نور خدا ہے، کفر کی حالت پہ خندہ زن، یعنی کہ اللہ دا نور حیران ہے، مسکرا رہے ہیں کفر دی حالت دے اتے کہ جیرے سمجھتے پہ ہیں کہ اسی مالو اسباب نہ لدے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں، تقدیر میں تک کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ چراغ سی، مومنہ دا چراغ، کردار دا چراغ، ہمت اور بھروسے دا چراغ، انہوں وہ کہندن کہ پھوکوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنی تنزیہ گال اتھے کہنے پہن کہ یہ جڑے مالو اسباب ہیں دنیاوی ایک پھونک ہیں، انہاں دی اہمیت کردار دے اگے پھونک کو زیادہ نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی کہ وہ بدر دی فضا تو پیدا کر، وہ ہمت لے کے آ، وہ اللہ تے بھروسہ تو پیدا کر، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت و کردار دا پکا فالوور تا بن تے تاں فضائے بدر بھی پیدا ہوئے گا۔ فرشتے بھی آسمان تو گردوں، آسمان تو اترن گے، اندر باہر ہر طرفوں، یعنی کہ اندر باہر توڑے اندر روحانی قوت پیدا ہوئے گی، اور باہر ایسی حالات پیدا ہوں گے جو توڑے موافق ہوں گے، حق والے گروہ دے موافق ہوں گے۔ میرے عزیزو، ایک تھوڑے جے ٹائم دے وچ یہ میں تانوں ایک سبق دے رہا کہ غزوہ بدر دی کامیابی، انہوں یوم الفرقان، اے مارکہ حق و باطل، اندے وچ اللہ اور اندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور کردار دا سچا فالوور انسان نو سچا پیکر ہونا اور اللہ تے مکمل یقین ہونا، صرف اللہ دی ذات تے یہ شرط ہے، تب فضائے بدر بھی پیدا ہوندی ہے۔ مڑ ایک گل سامنے آندی ہے، آخر کیڑے لوگ ہیں، آخر کیڑے لوگ ہیں جنہ دے واسطے فضائے بدر پیدا ہوندی ہے۔ اون دے بارے وچ علامہ اقبال رحمہ اللہ جنہ دی برسی دا میں ذکر کیتا 21 اپریل کل 1938 نو، انہوں نے فرمایا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ ہے وہ کردار جنہ دے واسطے فضائے بدر پیدا ہوندی ہے۔ میرے عزیزو، آخر اس کردار دے واسطے، یعنی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندن کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ امارت نہ جا، دنیاوی جاؤ حشمت دے پیچھے نہ جاؤ، فقیری دا مطلب ہے نہیں ہے میرے عزیزوں کے سڑک تے جا کے لوگاں کو بھیک منگو، بلکہ اصل اجدہ امیری یہ چیز ہے۔ امیر انسان کدوں بنتا ہے؟ امیر انسان ادوں بنتا ہے جدوں انسان دنیاوی مال و اسباب نو کٹھا کرن دی خاطر بھکاری بن جاندہ ہے، اللہ دے اگے جھکن دے بجائے دنیاوی معاملات اور لوگاں دے اگے جا کے جھکدا ہے، سفارشاں لبدا ہے دنیا دے وچ، اس کرۂ ارض نو تسخیر کرن دی خاطر سفارشاں لبدا ہے، دنیاوی مال و اسباب نو لبن دی کوشش کردا ہے۔ اصل
وہ بن بھکاری بن جاتا ہے۔ اصل فقیری تے وہ چیز ہے جس فقر دی علامہ اقبال رحمہ اللہ ذکر کر رہے نے، وہ فقر کی ہے، وہ اللہ دی ذات دے اتے بھروسہ ہے اور باقی سب چیزاں تو بے نیازی ہے۔ اسی نو خودی کہندے نے، خودی کی ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی کی ہے، خودی کدوں آندی ہے؟ جدوں غریبی میں تو نام پیدا ہوتا ہے۔ غریبی کی ہے خودی سوائے اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ۔ تواڈے جسم دے اندر دو چیزاں ہیں، ایک تواڈا جسم ہے، ایک تواڈا روح ہے۔ ہر انسان دو چیزاں دا بنا ہوا ہے، ایک جسم ایک روح۔ روح اللہ تعالیٰ قرآن نے جی میں فرمان دے من روحی، میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی فرشتے کو بھیج کر۔ روح اللہ کی طرف جاندی ہے، روح دنیا کو بے نیاز ہے، بلکہ اسی اپنی زبان کبھی ہے آوازار ہے۔ روح دنیا کو دنیا دی وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ جدوں اللہ دی روح پھونکی گئی ہے۔ لیکن یہ جسم اس دنیا دی مٹی گلے سڑے اسے دی مٹیریل دے نال بنی ہوئی چیز ہے، تو یہ جسم اس دنیا دی طرف کھچتا ہے سانو۔ سو ساڑھے اندر دو قوتاں نے، ایک جسم ہے سانو دنیا دی طرف کھچ رہے ہیں، ایک ساری روح ہے سانو اللہ دی طرف کھچ دی ہے۔ وہ جڑی روح اللہ دی طرف کھچتی ہے وہ آزاد ہے، وہ تمام خوفوں کو لو آزاد ہے، ان دے وچ کوئی خوف نہیں ہے۔ اے ہے فقر، اے ہے غریبی، اے دے وچ نہ پیدا کرو۔ نیا زمانہ نئے صبح و شام تاں پیدا ہون گے اگر تسی خود ہی نہیں بیچو گے۔ جدوں کسے وڈیرے دے دیرے تے جا کے کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کسے تھانے دار یا ڈی سی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنا حق منگو گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ کسے کو جا کے اپنا حق منگنا اور کسے دے اگے اپنا ہاتھ پھیلانا، ان دے وچ فرق ہے۔ ہاتھ پھیلانا یہ امیراں دا کام ہے، بھکاریاں دا کام ہے، جنہیں بھیک منگتے ہیں امیر اپنی ضروریات تو پورا کرنے دی خاطر، لیکن جنہیں فقر دے وچ رہنے والے لوگ ہیں، جنہیں غریبی وچ رہنے والے لوگ ہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ انہاں دی روح انہاں دے جسم دی خواہشات دے اتے ڈامینیٹ کر دیئے، مقدم ہوندی ہے، تابع نہیں ہوندی۔ تو میرے عزیزو، یہ چیز کس طرح انسان دے وچ پیدا ہوئے گی؟ اتنی ہمت، اتنی صلاحیت انسان دے اندر کس طرح پیدا ہوئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے وچ نیکی دی حقیقت، نیکی دی حقیقت اور تقوی وچ قرآنی معیار، تقوی دا قرآن دا معیار، تقوی انسان دے اندر جدو پیدا ہوئے گا، نیکی دی حقیقت دے نال انسان جدوں آشنا ہوئے گا، اس وقت انسان میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ انسان خود ہی نہیں بیچے گا، انسان غریبی وچ نہ پیدا کرے گا، دیار عشق کے اپنا مقام پیدا کرے گا، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کرے گا۔ اگر تقوی دی اصل معیار پتہ لگ جاوے اور نیکی دی اصل پہچان ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ قرآن اچ فرماندے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اے ہیں تقوی دے لوگ، اے ہے تقوی دا قرآنی معیار۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب
اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی متقی ہیں۔ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض بطور تمثیل بیان کیا گیا، دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے، سمجھ لو، دراصل مقصود یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دے دینا اور تقویٰ کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا، وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کی اصل حقیقت اور تقویٰ کا قرآنی معیار بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر محسوس کیا جانے والا تصور اور اسلامی نظریہ حیات کا زندہ شعور ضروری ہے۔ ان ذہنی امور کے ساتھ ساتھ مخصوص طرز عمل اپنانا بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، نظریہ حیات کے ساتھ مخصوص طرز عمل اپنانا بھی ضروری ہے، ورنہ نیکی و بھلائی کے حصول اور حسن و خیر کو بروئے کار لانے کا اصل مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ نیکی دراصل ایک تصور ہے، ایک شعور ہے، کچھ اعمال ہیں، ایک طرز عمل ہے، یہ ایک تصور حیات ہے جو ایک فرد اور ایک جماعت کے ضمیر پر اثر انداز ہو، وہ ایک عمل ہے جو فرد و جماعت کی زندگیوں میں پسندیدہ اثرات پیدا کرے گا۔ اصل مقصد تو رجوع قلب ہے، دل کا رجوع، اصل مقصد تو رجوع قلب ہے، جو اللہ کے احکام مانتا ہے، جو اللہ کے احکام مانتا ہے منزل پا لیتا ہے۔ اصل جس طرح اسی دیکھیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ یہ ہے بھلائی کا وہ معیار جو تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس معیار میں نیکی کی جو اقدار مقرر کی گئی ہیں وہ بہت وزنی ہیں۔ اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان اور ملائکہ اور کتب اور انبیاء پر ایمان کی قدر و قیمت اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے؟ اب یہ ذرا سنیں۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا انسانی زندگی میں ایک نقطہ انقلاب ہے۔ اس کے ذریعے انسان مختلف قوتوں، مختلف چیزوں اور مختلف پسندیدہ تصورات کی بندگی اور غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بندہ بندے کا غلام نہیں رہتا، بندہ اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا اور صرف ایک بندگی اور ایک غلامی کو قبول کر لیتا ہے، وہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ یوں انسان تمام دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو کر ایک ہی معبود کے سامنے جھک کر اخوت و مساوات کا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اللہ دے حقیقی ایمان دے نال،
نفرتاں پیدا نہیں ہوندیاں اللہ تے حقیقی ایمان دے نال۔ اگر ساڈے علاقے وچ، ساڈے محلے وچ، ساڈے وڈیریاں دے دیراں تو جیڑی نفرتاں پھٹدیاں وہ اللہ تے حقیقی ایمان دا نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تے حقیقی ایمان دے نتیجے وچ جدوں ساریاں دے نال کھڑے ہو کے تسی ایکو ہی صف وچ امیر غریب سب تفریقہ ختم کر کے اللہ دے اگے جدوں جھکدے ہو تو مساوات، بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان وہ مقام ہے جہاں طوائف الملوکی کے بجائے، یعنی کہ سرداری نظام دے بجائے، انسان دی حکومت دے بجائے ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ انتشار کی جگہ یکسوئی اور اختلاف کی جگہ اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ نیز گمراہی کے بجائے ایک اونچا نصف العین آ جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایک وحدہ لا شریک پر ایمان نہ ہو تو اس دنیا میں اس کا کوئی نصف العین نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو ایک گل غور نہ سنن دیے کہ اگر انسان کے دل میں ایک وحدہ لا شریک پر ایمان نہ ہو تو اس کا کوئی نصف العین اس دنیا میں نہیں ہوتا جس پر دل جمی کے ساتھ اپنی قوتوں کو مرتکز کر سکے اور جس پر مساوات کے ساتھ وہ مجتمع ہو سکے۔ اگر میرا اللہ تے ایمان نہیں ہے کیا میں تانوں خدا دے گرد کٹھا کرن دا درس دیواں گا؟ کیا میں تواڈے نال مساوات دی گل کراں گا؟ صرف اللہ تے حقیقی ایمان مساوات پیدا کرتا ہے۔ اللہ تے حقیقی ایمان نہیں ہے جس شخص تے منہ دے وچوں اگر مساوات دا درس نہیں ہے، اگر خیر اور بھلائی نہیں ہے، انہاں مطلب ہوندا اللہ تے حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تے حقیقی ایمان انسان نو مساوات لے کے جاندا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مقصد کہ انسان جزا و سزا میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کو یقین کے ساتھ تسلیم کر لے، یہ جانے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کو یوں ہی بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اسے حساب دینا ہوگا۔ اگر کوئی بھلائی کرے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی اگرچہ اس کی جزا اس دنیا میں نہ ملے، خیر ہے لیکن ختم نہیں ہوئے گی بھلائی، آخرت میں جزا مل جائے گی۔ ملائکہ پر ایمان بہت ضروری چیز ہے۔ ملائکہ پر ایمان بھی غیب پر ایمان کا حصہ ہے۔ انسانی فہم و ادراک اور ایک حیوان دی سوچ سمجھ اور ایک انسان دی سوچ سمجھ اسی چیز دا فرق ہے کہ انسان دا ملائکہ دے اتے یقین، انسانی تصور حیات اور حیوانی تصور حیات میں یہی فرق ہے کہ انسان محسوسات کے آگے کی بعض چیزوں کو بھی دیکھتا اور محسوس کرتا ہے جبکہ حیوان نہیں کرتا۔ حیوان صرف سارے حواس خمسہ ہیں، ناک، آنکھ، خوشبو، چکھنا، ہاتھ، یہ حواس خمسہ ہیں، اسی محسوس کرتے ہیں، اسی ویدے ہیں، سانو گرم ٹھنڈے دا پتہ لگتا ہے۔ جانور صرف اس حد تک محسوس کر سکتا ہے۔ انسان اس کو لگے وید ہے، کدوں وید ہے انسان اس کو لگے جدوں انہوں اللہ تے یقین ہوئے۔ اقبال نے کی فرمایا، فرشتے اترتے ہیں قطار اندر قطار باہر، اب بھی اتر سکتے ہیں آسمان سے فرشتے۔ فرشتے مدد نو آندن اس دنیا دے وچ ہر معاملہ جڑا ہو رہا ہے اس وقت بھی، جس طرح مسجد دے وچ بھی ہر وقت جدوں انسان عبادت کر رہے ہوندے فرشتے موجود ہوندے۔ فرشتیاں دی محفلاں وچ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندہ دا ذکر فرماندے۔ فرشتے ایک وجود، یہ ساری محسوساتی دنیا تو باہر دے چیزاں ہیں۔ اگر اللہ تے ایمان ہوئے گا تو انہاں چیزاں اتے بھی ایمان پیدا ہوئے گا، اور جدو فرشتیاں تے ایمان ہوئے گا تو تانوں ہر وقت اس چیز دا احساس ہوئے گا کہ تواڈے نال اللہ دے برگزیدہ چیزاں فرشتے موجود نے، تسی کلے بھی ہو تو کلے نہیں ہو، تواڈے نال اللہ دے برگزیدہ فرشتے موجود ہیں۔ اگر اللہ تے ایمان لاؤ گے، اچھے اعمال کرو گے، چاہے کلے بھی ہو تو فرشتے موجود رہن گے۔ اگر اللہ تے ایمان نہیں ہوئے گا،
اچھے اعمال نہیں ہون گے تو فرشتے رخصت ہو جاندے ہوتے. تو میرے عزیزو ہر وقت اپنے گرد فرشتیاں دی محفل نو لے آن دی کوشش رکھا کرو اچھے اعمال دے نال. تسی او ہو جو تسی کلے دے وچ ہو. ایک بڑے بڑے مفکر نے آکھیا کہ یو آر واٹ یو آر ان دا ڈارک، یعنی کہ تسی او ہو جو تسی اندھیرے یعنی کہ کلے دے وچ ہو. انسان دی حقیقت ادو پتہ لگ دی ہے جدو کوئی سامنے نہ ہوئے، صرف اللہ ہوئے اور تسی ہوو اور اللہ دے خوف کو لو تسی کچھ کر سکتے ہو تسی رک جاؤ، ادو فرشتے بھی تورے نال شامل ہو جاندے. کتاب اور نبیوں پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام رسولوں پر ایمان لائے بلا تفریق. ان کا بڑا ایک معنی ہے، یعنی انسانیت بھی ایک ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کا خدا بھی ایک ہے، اس کے لیے دین اور نظام زندگی بھی ایک ہے. اس طرح مومن انبیاء اور رسل کے اعلیٰ خیالات کا وارث ہو جاتا ہے. توڑے کو کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی انہیں لیونہ کوئی سوال کر سکتا ہے، یہ تو جواب ملے گا کہ ایک خدا کیوں ہے، ایک اسلام ہی کیوں ہے. یہ ان کا جواب ہے میرے عزیزو کہ کتابوں اور انبیاء پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تمام رسولوں پر ایمان لائے بلا تفریق. کیوں؟ یعنی انسانیت بھی ایک ہے. تمام رسول، حضرت آدم پہلے نبی رسول، اتو کولو انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلا آ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آ کے ختم ہو گیا. اس تو بعد انہوں دی امت وہ کار خیر اگے لے کے چلیے بطور انسان، عام انسان دے. تو اس واسطے اسی ایک گواہی دینے ہیں، یعنی انسانیت بھی ایک ہے اور اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اس کا خدا بھی ایک ہے، اس لیے دین اور نظام زندگی بھی ایک ہے. اس طرح مومن انبیاء اور رسل کے اعلیٰ خیالات کا وارث ہو جاتا ہے. لہٰذا کتاب اور رسل پر ایمان ایک مومن کو بہت ہی قیمتی شعور عطا کرتا ہے. مال کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہے، لیکن مالی قربانی کرنے میں بھی بڑی اہمیت ہے. غریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور گردن چھڑانے اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ سبھی کام انسان کو بلند مرتبہ بناتے ہیں. سبھی کام خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. انفاق فی سبیل اللہ کا اثر، یہ اثر کی ہوتا ہے انسان دی شخصیت تے. انفاق سبیل اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان لالچ، خود غرضی اور بخل کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے. مال کی محبت ہاتھوں کو انفاق سے کھینچ لیتی ہے. انسان بلند ہمتی اولو العزمی کے مقام بلند سے گر جاتا ہے. مال کی محبت ہاتھوں کو انفاق یعنی کہ دینے سے کھینچ لیتی ہے اور انسان بلند ہمتی اولو العزمی کے مقام بلند سے گر جاتا ہے اور روح انسانی میں کشادگی نہیں رہتی. اور جب روح انسانی میں کشادگی نہیں رہے گی تو فرشتوں کی محفلیں بھی روٹھ جائیں گی. پھر آپ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں نہیں فرمائیں گے. اسلامی نظام میں انفاق کا ایک روحانی مقام ہے. اس لیے یہ ان مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اپنا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین مال کو دل و جان کی آمادگی اور کشادگی کے ساتھ خرچ کریں. اس کی بڑی روحانی اہمیت ہے اور اس طریقہ سے مومن اپنے آپ کو دولت کی پوجا اور دولت کی غلامی سے چھڑا لے گا. جب آپ اپنے آپ کو دولت کی پوجا اور دولت کی غلامی سے چھڑا لیں گے
تو آپ کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ نہیں جائیں گے، آپ اللہ پہ اعتماد رکھیں گے۔ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ اس پہ اعتماد رکھیں گے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے سرنگو ہو جانے کے بجائے وہ گردن فراز ہو جائے گا، لیکن اگر وہ انفاق نہ کرے گا، اگر آپ انفاق نہیں کریں گے تو ذلیل ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، کیونکہ اسلامی نظام کی غایت یہ ہے کہ وہ یہ سن لیں، اسلامی نظام کی غایت کیا ہے؟ کب ہم کہتے ہیں جی اسلامی نظام لائیں، کب اسلامی نظام آئے گا؟ کب مدینہ کی اسلامی ریاست بنے گی؟ جب انسان کو سب سے پہلے نفسیاتی پریشانیوں، اخلاقی کمزوریوں اور طمع و لالچ سے نجات دلائی جائے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو کہی ہیں مدینہ کی اسلامی و فلاحی ریاست کے لیے، پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے۔ نفسیاتی پریشانیاں، اخلاقی کمزوریاں اور طمع و لالچ سے نجات دلاؤ لوگوں کو، صرف باتوں اور تقریروں کے درس مت دو۔ یہ کام انسان کے لیے معاشرتی آزادی سے بھی پہلے کیا جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے جو نجات دلوائی جاتی ہے، شخصی و سیاسی آزادی سے بھی پہلے۔ مگر کیوں؟ سن لو، اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کا غلام ہو وہ بسہولت طاغوت کی غلامی کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے غلام بنانے والی، یہ ہمیں غلام بناتی ہے۔ آزادی نہیں ملے گی، خود ہی ہماری ہم بیچ کے آ جائیں گے اگر ہماری نفسیاتی پریشانیاں، اخلاقی کمزوریاں اور طمع و لالچ سے نجات نہ دلائی جائے۔ ہم تباہ ہو کے رہ جائیں گے، ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ اور لیکن جو شخص خواہشات نفسانیہ کے قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں بھی آزاد ہوتا ہے، کسی کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ کی ایک معاشرتی قدر و قیمت ہے۔ اقربا سے صلہ رحمی، اسی اگر تونوں ہن بھول گیا ہوئے تو اسی گل کر رہے ہیں نیکی اور تقوی کا قرآنی معیار۔ وہ کیڑا تقوی دا معیار ہے جیڑا فضائے بدر پیدا کرتا ہے، جہدے وچ فرشتے اترتے ہیں قطار اندر قطار باہر آسمان تو۔ وہ کیڑا تقوی دا قرآنی معیار ہے؟ اقبا سے صلہ رحمی، پھر یتیموں کی مالی امداد کا حکم، پھر مساکین پر انفاق، پھر مسافروں کی مدد، پھر اس کے بعد سائلین پر انفاق ضروری ہے۔ میرے عزیزو سائلین کون ہیں؟ وہ لوگ اپنے ارد گرد ڈھونڈو، اللہ اور ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو اپنے منہ سے آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنی خودی نہیں بیچتے، لیکن ان کی ظاہری حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ مدد چاہیے ان کو، لیکن اپنی خودی کے تحت اپنے فقر کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کرو اپنے معاشرے میں، ظالموں کی مدد مت کرو، ایسے مظلوموں کی مدد کرو۔ میرے عزیزو، لیکچر اگے تو بہت تیار کیتا ہوا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں اندے وچ صرف 2 چیزاں گل کر کے اپنی گل ختم کراں۔ اسی نجات کی تمنا رکھتے ہیں، ظلم دے نظام تو نجات۔ اسی واقعی جدو ظلم دی نظام تو نجات کی تمنا رکھتے ہیں تو نجات کی تمنا رکھنے والوں سنت کی طرف آؤ۔
نبی کی اتباع کرو اور اس راستے سے اس راستے سے دھوکہ نہ کھاؤ جس پر ایک بڑی جمعیت چل رہی ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں، نجات چاہیے ظلم سے، ہر کسی کو چاہیے، نفسیاتی پریشانیوں سے، اخلاقی کمزوریوں سے ہمیں نجات چاہیے، ہمیں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان چاہیے، ہمیں مدینہ کی اسلامی اور فلاحی ریاست چاہیے۔ کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی کہ سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، اس کی اتباع کرو، تابع بن کے رہو، مقدم نہ بنو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے، تابع بن کے رہو، اتباع کرو اور اس راستے سے دھوکہ نہ کھاؤ جس پر ایک بڑی جمعیت چل رہی ہے، بڑے بڑے اجتماع دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جلسے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حق پہ ہیں۔ نہیں، ضروری نہیں ہے یہ لوگ حق پہ ہیں۔ اگر بڑی جمعیت رکھنے والے، بڑے جلسے کرنے والے، بڑی گاڑیاں اور ڈیرے رکھنے والے لوگ حق پہ ہوتے تو یوم الفرقان، یوم البدر کے دن کیا ہوتا؟ یوم الفرقان اور یوم البدر کے دن خدا نہ خواستہ حق والے ہار جاتے۔ جمعیت بڑی تھی، مال و اسباب زیادہ تھے، دوسری طرف نہیں، اس دھوکہ نہ کھاؤ جس پر ایک، اس راستے سے دھوکہ نہ کھاؤ جس پر ایک جمعیت چل رہی ہے، بڑی جمعیت چل رہی ہے، ان کی کثرت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے۔ حق کثرت سے نہیں ہوتا، حق کثرت سے نہیں ہوتا، دلیل و حجت سے ہوتا ہے، بلکہ حق پر رہنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال غربا، نوجوان لوگ ہنستے سن کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی گلاں کردا ہے، غالب آن دی، تیرے نال کون نے؟ یہ چند غریب نوجوان ہنستے سن، مذاق اڑاندے سن۔ تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے پیغام تے اتنا یقین سی، کثیر سن، لیکن اللہ دے پیغام تے اتنا یقین سی کہ وہ ادوں بھی یہ پیغام دے دے سن کہ سراقا میں تیرے ہاتھ دے وچ کیسر و کسرا دے کنگن دے دا۔ یہ ہے یقین، پختہ یقین کامل، بلکہ حق پر رہنے والے کم ہی ہوتے ہیں، باطل و گمراہی پر رہنے والوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ سورۃ الانعام دے وچ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔